بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پریزیڈنٹ پاک سرزمین پارٹی جناب علی اسلام خانی صاحب، یہاں پر موجود تمام سینٹرل کیبنٹ نیشنل کونسل کے ذمہ داران، ڈسٹرکٹ کماڑی کے صدر جناب ہمایوں راجپوت صاحب، یہاں پر ڈسٹرکٹ کماڑی کے تمام کمیٹی کے ذمہ داران، کماڑی ٹاؤن کے ٹاؤن انچارج، یہاں کے ساتھیوں، یہاں پر موجود میری تمام مائیں بہنیں بزرگ بچے، تمام میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، جہاں جہاں میری آواز جاری ہے، سب کو السلام علیکم۔ کماڑی ٹاؤن کے لوگوں، پاکستان میں اس موجودہ دور میں اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اوپر تباہی کتنی شدید بھرپور انداز میں ہم پر تباہی آ چکی ہے۔ ہمیں ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ یہ پتا چلتا ہے کہ ہاں تباہی آ گئی ہے۔ رات میں بجلی نہیں ہے، صبح گیس نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، گھر سے سیوریج کا پانی باہر جا نہیں رہا، گھر میں پینے کا پانی آ نہیں رہا، دال خریدنے کے بھی اب پیسے نہیں ہیں، سبزی ترکاری کے بھی اب پیسے نہیں ہیں، ایک وقت کی روٹی کھانا عذاب بن گیا ہے۔ تو اب کسی پاکستانی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تباہی کتنی شدت سے آئی ہوئی ہے۔ ہر قدم پر چاہے تم سبزی کی دکان پہ جاؤ، چاہے تم پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوانے جاؤ، ہر قدم پر روزانہ یہ پتا چلتا ہے کہ ہاں بھائی تباہی آ گئی ہے، ہاں تباہی آ گئی ہے۔ روز مرہ کے کھانے والی ادویات، دوائیں، جان بچانے والی دوائیں 300% جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ تو کسی کو یہ بتانے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم روزانہ فیل کرتے ہیں، ہم روزانہ محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر پاکستانی کو پتا چل گیا ہے کہ تباہی آ گئی ہے، تباہی آ نہیں رہی، تباہی آ گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، نوجوانوں، مجھے آج کی فکر نہیں ہے، آج تو ہمارا تباہ برباد ہو گیا، مجھے آئندہ آنے والے کل کی فکر ہے۔ کہیں یہ تباہی بربادی میری اگلی نسلوں کو بھی نہ بھگتنا پڑے۔ میری فکر یہ ہے، میری پریشانی یہ ہے، آج تو ہم نے اسے بھگت لیا، آج پورے ملک بھر میں پی ٹی آئی کی عمران خان کی حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود وہ اور ان کے وزیر اپنی حکومت کے لیے کافی ہیں، اپنی حکومت کی دشمنی کے لیے خود ہی کافی ہیں، ان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن غضب خدا کا، ہم سندھ کے رہنے والے، کراچی جو قسم کا دارالخلافہ، آج عمران خان کی حکومت کے خلاف، آج پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ وہ ریلیاں نکال رہے ہیں، وہ آوازیں لگا رہے ہیں، وہ لوگوں کو روڈ پر لے کر آ رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں گو نیازی گو۔ میں جب یہ منظر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ وہ پیپلز پارٹی جو 13 سالوں سے سندھ میں حکمراں جماعت ہے، جس کے وزیر اعلیٰ کو 13 سالوں میں 10,242 ارب ملے ہیں، 10,000 ارب، 10,242 ارب روپے سندھ کے لوگوں کے نام پر وفاق سے ملے، خرچ ہو گئے۔ آج
آج سندھ انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے. آج کراچی جیسے شہر میں 13 سالوں میں پینے کا ایک قطرہ پانی نہیں آیا. جو پانی ہماری لائنوں میں 13 سال پہلے آتا تھا, ان پانی کی لائنوں پہ بھی انلیگل ہائیڈرینٹ بنا کر اسی پانی کو چوری کر کے کراچی کے لوگوں کو اربوں روپے کا پانی بیچ رہی ہے. کوئی ٹھیلے والا ہائیڈرینٹ نہیں بناتا, کوئی غریب حالی کسان ہائیڈرینٹ نہیں بناتا. امیر لوگ, پاورفل لوگ یہ کام کرتے ہیں, پانی کا کام کرتے ہیں. آج 13 سالوں میں ایک ٹرانسپورٹ کی بس کراچی میں نہیں آئی. آج 13 سالوں میں کراچی کے رہنے والے ڈومیسائل والے کو ایک نوکری نہیں ملی. آج لاڑکانہ میں بچے کو کتا کاٹتا ہے, وہاں سے اس کے ماں باپ لے کر کراچی کی طرف رک کر کے چلتے ہیں. 10 شہر کراس کرتے ہوئے آتے ہیں, کہیں اس بچے کو ویکسین نہیں ملتی. کراچی آ کر اس کو ویکسین لگاتے ہیں, 10 سے 12 سال کا بچہ ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے. آج وہ پیپلز پارٹی جہاں پر گھر میں روزانہ بچے مر رہے ہیں بھوک سے, پیاس سے, جہاں پر مائیں سروں پر برتن رکھ کر 12 کلومیٹر دور سے وہاں سے پانی لے کر آتی ہے جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں. آج وہ پیپلز پارٹی سندھ بھر میں حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. غضب خدا کا. آج وہ اس نااہل عمران خان کی حکومت کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے, اپنے جرم کو چھپانا چاہتی ہے. آج وہ گو نیازی گو کے نعرے لگا رہے ہیں. ہاں, عمران نیازی نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ سندھ کے لوگوں کو جاگیردار وڈیروں سے بچائے گا, اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ہمیں بچایا نہیں, لیکن ہمیں مارا تو پیپلز پارٹی نے 13 سالوں سے, اس کی حکومت نے مارا ہے. آج وہ عمران خان کی نااہل حکومت کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں, تو سندھ کے لوگوں کی طرف سے صرف گو نیازی گو سے تبدیلی نہیں آئے گی, ساتھ ساتھ گو زرداری گو کا بھی نعرہ لگانا پڑے گا. سندھ میں صرف نیازی کو سے ناکام نہیں چلے گا. ہمارے حالات نہیں بدلیں گے, ہمارے مسائل نہیں ختم ہوں گے, ساتھ ساتھ گو زرداری گو کو بھی ہونا پڑے گا, ورنہ سندھ میں تبدیلی نہیں آئے گی, تباہی موجود رہے گی. غضب خدا کا. آج سندھ کو 13 سالوں میں لوٹنے والے آج یہ کام کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, اے پاکستان چلانے والوں, اے پاکستان کے تمام صحافیوں, تمام میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں, اے پاکستان کے دانشوروں, اے پاکستان کا ایک ایک پاکستانی, دیکھو میں آج کو نہیں روتا, میں آنے والے کل کی فکر کرنا چاہتا ہوں. میں آج کے مسائل آنے والے کل میں نہیں دیکھنا چاہتا. نواز شریف صاحب نعرہ لگا رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. مطلب یہ کہ بھائی اگر نواز شریف کو ووٹ نہیں دیا تو ووٹ کو عزت نہیں ملے گی. نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو ووٹ دو. آگے کوئی کچھ نہیں کہتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. کیا ووٹ کو عزت دینے سے میرے گھر میں پانی آ جائے گا؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیا میری سڑک بن جائے گی؟ کیا میرا کچرا اٹھ جائے گا؟ یہ کوئی نہیں کہتا, بس نعرہ دے کر چلے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے روٹی کپڑا مکان دیے بھٹو, روٹی کپڑا مکان ملنے کے بجائے چھن گیا. ایک ایک سندھ کے رہنے والوں سے روٹی کپڑا مکان چھن گیا. عمران خان بولتا ہے تبدیلی آئے گی, آ نہیں رہی, آج آ گئی ہے. تبدیلی نہیں, تباہی آ گئی 3 سالوں میں. ایم کیو ایم والے کہتے ہیں اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے, اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں دیا تو آپ اپنے نہیں ہیں. یہ سارے ڈرامے ہیں, یہ سارے ڈرامے چل رہے ہیں, یہ سارے نعرے چل رہے ہیں. کوئی یہ نہیں بتا رہا, کوئی آگے کی بات نہیں کر رہا کہ بھائی میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا. چلو عمران خان کی حکومت 3 سالوں میں ناکام ہو گئی, اس سے پہلے دودھ کی نہریں بہ رہی تھی. اے نواز شریف صاحب, کیا کراچی کے مسائل
جب نہیں تھے 3 سال پہلے آپ کو 3 دفعہ وزارت عظمیٰ ملی ہے. کیا ملک میں دودھ کی نہریں بہ رہی تھی؟ یا ابھی عمران خان ہٹے گا تو کوئی اور آ جائے گا تو کیا دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی؟ بھائی مجھے اب نعرے نہیں چاہیے، مجھے میری نسلوں کے مسائل کا حل چاہیے. پاک سرزمین پارٹی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ہم ٹھیک کر دیں گے، انشاءاللہ ہم ٹھیک کر دیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن صرف یہی نہیں کہتے، ہم آگے یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے ٹھیک کریں گے. ہم صرف یہ نہیں کہتے، ہم صرف نعرہ نہیں دیتے، ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم کیسے ٹھیک کریں گے. کیواڑی کے لوگوں تمہاری توجہ چاہیے، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم بھلے میری بات مانو یا نہ مانو، لیکن میرے بات یہاں پہ کھڑے ہو کر کراچی میں کیواڑی میں کھڑے ہو کر نعرہ لگانے والوں سے یہ سوال ضرور کرو جو میں کہہ رہا ہوں. جو بھی نعرہ لگانے آئے اس سے یہ سوال ضرور کرو. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم کیسے پاکستان ٹھیک کریں گے. دیکھو پاکستان میں جو آج ظلم ہے، دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہوا ہے، ظالم نے سب سے پہلے ایک کام کیا، وہ کیا کرتا ہے؟ ظالم جہاں کا بھی ظالم اٹھا کر دیکھو، اس نے سب سے پہلے اختیارات اور وسائل کو اپنے قبضے میں لینا ہوتا ہے. سب سے پہلے ساری چیز کے اوپر وہ قابض ہو جاتا ہے، پورا اختیار، پورے وسائل پر وہ قابض ہو جاتا ہے. اور یہ جو کرپشن ہے، یہ اس اختیارات اور وسائل کو ایک جگہ جمع کرنے کی پیداوار ہے. یہ نمبر 2 پہ آتی ہے کرپشن. پہلے ظالم جو نظام ہوتا ہے، جو انسان ہوتا ہے، جو سسٹم ہوتا ہے، وہ اپنے کاموں میں سب کچھ کر لیتا ہے. میں تمہیں اس کی مثال دے کر سمجھاتا ہوں. اس پاکستان میں ایک وزیر اعظم اور 4 وزیر اعلیٰ پورے پاکستان کی دولت کے اوپر مالک ہیں. پورے پاکستان کی ملکیت ان کے پاس ہے. وہ اس سے نیچے یہ اختیارات اور وسائل نہیں دے رہے. مثلاً 13 سالوں میں سندھ کے وزیر اعلیٰ کو 10,242 ارب روپے ملے، ایک آدمی کو ملے. اب اس کی مرضی، وہ کراچی کو پیسے دے، وہ کشمیر کو پیسے دے نہ دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. ایک جگہ آ کر 10,242 ارب روپے پاک ہو گئے. اے کیواڑی کے لوگوں، یہ 10,000 ارب کتنے ہوتے ہیں؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ مصطفیٰ کمال نے اپنے زمانے میں صرف 300 ارب روپے خرچ کیے، صرف 300 ارب روپے خرچ کیے. تو 300 ارب روپے سے کراچی جیسا شہر ایسا بن گیا کہ دنیا میں ساری جگہوں پر بلا کر مصطفیٰ کمال کو ایوارڈ دیا کہ پاک دنیا کا 12 تیزی سے ترقی کرنے والا شہر بن گیا. آج 10 سال ہو گئے مجھے اس جگہ کو چھوڑے ہوئے، آج تک لوگ اس کام کو یاد کرتے ہیں. لوگوں نے راتوں میں جاگ کر مجھے اس کراچی میں کام کرتے ہوئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا. اتنے برج بنے، اتنے فلائی اوور بنے، اتنی سڑکیں بنی کہ لوگ اسے گن نہیں سکے. اتنا صرف 300 ارب روپے سے، صرف 300 ارب روپے سے اتنا کام ہوا. امیجن کرو ایک لمحے کے لیے کہ سندھ حکومت کو 10,000 ارب 10,242 ارب روپے ملے ہیں اور خرچ ہو گئے ہیں. ان کا اپنا ریکارڈ ہے کہ تعلیم کے مد میں انہوں نے 13 سالوں میں 2300 ارب روپے خرچ کر دیے. غضب خدا کا، 2300 ارب روپے. اور آج سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں جن کی عمر اسکولوں میں جانے کی ہے. 49,000 سندھ میں اسکول ہیں. 2300 ارب روپے خرچ ہو گئے. دنیا میں 50 ملک 70 لاکھ کی آبادی سے چھوٹے ہیں، یعنی کہ دنیا کی 50 ملکوں کی آبادی سے بڑی تعداد ہمارے پاس سندھ میں ایسے بچوں کی ہے جو اسکول ہی نہیں جا رہے، جو بڑے ہو رہے اپنا پیٹ لے کر. جب وہ بڑا ہوگا تو اس کے پاس تعلیم نہیں ہے تو وہ روزگار کہاں سے لے گا؟ اس کے ساتھ پیٹ جڑا ہوا ہے
पेट की आग को बुझाने के लिए वो गलत हाथों में क्यों ना जाए, वो लोगों के गले क्यों ना काटे, वो मोबाइल क्यों ना छीने, वो दहशतगर्द क्यों ना बने। हम कल का दहशतगर्द आज बना रहे हैं। किसको परवाह है, किसको परवाह है? कौन सुन रहा है, कौन सोच रहा है ऐसे? तो 10,242 अरब रुपए इतने होते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये एक आदमी के पास आए और खर्च हो गए। मुस्तफा कमाल और पीएसपी क्या कहती है? मुस्तफा कमाल और पीएसपी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। चाहे तुम किसी को भी इस वजीर आजम के बाद किसी को भी वजीर आजम बना दो, अगर यही निजाम रहा तो ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। मुझे भीख नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को, किमाड़ी के लोगों को किसी की भीख नहीं चाहिए। मुझे मेरा हक चाहिए, और मेरा हक ये है, पाकिस्तान के लोगों का हक ये है कि ये जो एमएनए आकर तकरीर करता है कि हम पानी देंगे, उससे पूछो कि तेरा काम है पानी देने का? हमें तुझसे पानी नहीं चाहिए। हमें पानी देने वाला इख्तियार अपने किसी गली के काउंसलर को चाहिए। हमें तुझसे नहीं चाहिए पानी, तेरा काम नहीं है। आज दुनिया भर में पानी का निजाम, सीवरेज का निजाम, सड़कों का निजाम, कचरा उठाने का निजाम, बिजली का निजाम, गैस का निजाम, पार्कों का निजाम, लोकल पुलिसिंग का निजाम, मोहल्ले के स्कूल का निजाम, मोहल्ले की डिस्पेंसरी का निजाम, ये 7-8 जितनी भी चीजें हैं, ये कोई वजीर आजम डील नहीं करता, ये कोई वजीर आला डील नहीं करता, ये कोई वजीर डील नहीं करता, ये कोई एमएनए डील नहीं करता, ये कोई एमएनए एमपी डील नहीं करता। ये दुनिया भर में गली का काउंसलर डील करता है, गली का यूसी चेयरमैन डील करता है। मुझे एक दफा मैं एमएनए बना दूं, मैं एमएनए को कहां ढूंढूं पानी के लिए? किस वजीर को ढूंढूं गटर खुलवाने के लिए? किस वजीर आजम को ढूंढूं अपनी सड़कें बनाने के लिए? मुस्तफा कमाल और पीएसपी ये कहती है कि ऐ वजीर आजम, ऐ पाकिस्तान चलाने वाले, ऐ सिंध के हुक्मरानों, ये पानी, ये सीवरेज, ये रोड, ये स्कूल, ये अस्पताल, ये जो किमाड़ी की गलियों में अस्पताल है, ये जो किमाड़ी की गलियों में स्कूल है, ये जो यहाँ का पानी का निजाम है, सीवरेज का निजाम है, मुझे यहीं के इलेक्टेड काउंसलर को इसका इस निजाम का इख्तियार भी चाहिए और उसका पैसा भी चाहिए। मुझे इसका इख्तियार भी चाहिए, इसका पैसा भी यही चाहिए। एक लम्हे के लिए सोचो, हमें कितने लोगों को इस बात की फिक्र है कि बॉर्डर पे फौज कितनी लगनी चाहिए? हमारा मसला तो महंगाई और पानी है, हमारा मसला तो रोटी है। कितने लोगों को इस बात की फिक्र है कि अमेरिका से ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? 99% लोगों का मसला तो उनके घर में उबलने वाले गटर हैं, उनके बच्चों की तालीम है। ये सब कुछ किसी एमएनए एमपी वजीर के पास नहीं रहता, नहीं रहना चाहिए। ये गली के काउंसलर यूसी नाजिम के पास इसका इख्तियार और इसका पैसा होना चाहिए। ये पाक सरजमीन पार्टी कहती है, ये है रिफॉर्म, ये है तब्दीली, असल तब्दीली। और उससे होगा क्या? फर्ज करो, एक लम्हे के लिए सोचो, हमने अपने किसी गली के किसी रहने वाले को यूसी चेयरमैन बनाया, वो कल को करप्ट निकल गया, वो कल को वो बदयानत निकल गया, तो हम क्या करेंगे? वो इसी मोहल्ले में रहता होगा। हम देखेंगे जब हमारा स्कूल सही नहीं चल रहा, मेरे बच्चों का, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मेरे अस्पतालों में दवा नहीं मिल रही, और ये बंदा करप्शन कर रहा है, इसके पास सारे पैसे आ रहे हैं, तो हम गली के यूसी 10 लोग जमा होंगे मोहल्ले के और यूसी नाजिम का दरवाजा खटखटाएंगे और उसको गिरेबान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। ये जो मोहल्ले वालों का हाथ उसके गिरेबान पे होगा, यही नैब का हाथ है, ये अवाम का हाथ, यही नैब का हाथ होगा। और अगली दफा उसको हम नहीं बनाएंगे अगला काउंसलर। तुम मुझे बताओ, एक मिनट सुनो, तुम मुझे बताओ, आज तक किसी एमएनए को गिरेबान से पकड़ सके हो? भाई किमाड़ी वाले बताओ, आज तक किसी एमपी को गिरेबान से पकड़ सके हो? आज तक किसी वजीर को गिरेबान से पकड़ सके हो? आज तक किसी वजीर आला, वजीर आजम के करीब भी पहुंच सके हो? वो तुम्हें मिलता ही नहीं है तो तुम पकड़ोगे कहां से उसको? ये हल है। सुनो,
یہ حل ہے، یہ حل ہے، یہ حل ہے۔ ہمیں بھیگ نہیں چاہیے، مجھے میری گلی میں اختیار چاہیے۔ پاک سرزمین پارٹی وزیر اعظم ہاؤس سے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل نکال کر کیماڑی کی گلیوں میں دینا چاہتی ہے۔ ہم اپنی گلیوں میں اختیار لینا چاہتے ہیں۔ ان اختیارات کا کوئی تعلق وزیر اعظم سے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ملک کا دفاع سنبھالے، وہ ملک کی کرنسی سنبھالے، وہ خارجہ پالیسی سنبھالے۔ پانی کا نظام گلی والا چلائے گا، صحت کا نظام گلی والا چلائے گا، اسکول گلی والا چلائے گا، روڈ کا نظام گلی والا چلائے گا، پولیس کا لوکل پولیسنگ گلی والا چلائے گا، کچرے کا نظام گلی والا چلائے گا۔ یہ ہے اصل تبدیلی، یہ ہے اصل اختیار۔ اس سے عام آدمی کے پاکستان کی لوگوں کی زندگیوں میں فرق آئے گا۔ یہ پاک سرزمین پارٹی کہتی ہے۔ اب یہ ہوگا کیسے اے کیماڑی کے لوگوں؟ یہ ہوگا کیسے؟ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم صرف نعرے لگا کر، لوگوں کو پیچھے لگا کر چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ الف سے لیے تک سارا نظام ہمارے ہاتھوں میں، فنگر میں ہے۔ الف سے لیے تک سارے اسٹیپس ہمیں پتہ ہے کہ اب اس کے بعد یہ ہوگا کیسے۔ یہ ہوگا آئین میں 2 تبدیلیاں کرنے سے، یہ ہوگا آئین میں 2 تبدیلی کرنے سے۔ جس طرح سے وزیر اعظم کے ایک وزیر اعظم آتا ہے، اوٹ اٹھاتا ہے اور اگلے دن سے کام شروع کر دیتا ہے، کبھی اس کی آواز نہیں آئی کہ اس کے پاس کون سا محکمہ ہے، کون سا محکمہ نہیں ہے۔ کیوں لڑائی نہیں ہوئی آج تک؟ اس لیے کہ سارے اس کے محکمے آئین کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے، اوٹ اٹھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، اگلے دن سے کام شروع کر دیتا ہے۔ کبھی لڑائی نہیں ہوئی کہ کون سا محکمہ اس کے پاس ہے، کون سا محکمہ اس کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آئین کی کتاب میں اس کے سارے عہدے، سارے ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے ہیں، اس کے سارے محکمے لکھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب کوئی لوکل گورنمنٹ آتی ہے۔ میرے اور تمہارے مسائل سے جن کا تعلق ہے، جب وہ حکومت آتی ہے کوئی، تو پھر آواز کانوں میں آنے لگتی ہیں کہ میرے پاس یہ محکمہ ہے، مجھ سے یہ محکمہ چھین لیا، مجھ سے یہ لے لیا، مجھے یہ دے دو۔ کیوں مسئلہ ہوتا ہے یہ؟ اس لیے کہ آئین کی کتاب میں اس کے ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ صرف آئین میں 4 لائنیں لکھی ہیں۔ آرٹیکل 148، جس کو وزیر اعلیٰ جیسے چاہتا ہے تشریح کرتا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی آئین میں مقامی حکومتوں کے سارے محکمے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی طرح لکھوانا چاہتی ہے۔ یہ ہے پہلا آئینی ترمیم کہ ایک دفعہ لکھ دو تاکہ کسی کو لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہم یہ لکھوانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات لکھوانا کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے وفاق سے سندھ کو 10,242 ارب روپے مل گئے NFC ایوارڈ میں۔ سندھ کا وزیر اعلیٰ آگے نہیں دے رہا پیسے، ڈسٹرکٹ کو پیسے نہیں دے رہا، اور ڈسٹرکٹ کو پیسے دینے کے نظام کو پروونشل فائننس کمیشن کہتے ہیں۔ جب وفاق سے پیسہ ملتا ہے صوبے کو، اس کو NFC ایوارڈ کہتے ہیں، نیشنل فائننس کمیشن، اور صوبے سے میری گلیوں کو ملنے والے پیسے کو پروونشل فائننس کمیشن کہتے ہیں PFC ایوارڈ۔ وزیر اعلیٰ NFC ایوارڈ لے رہا ہے میرے نام پر، آگے PFC ایوارڈ ڈسٹرکٹ کو نہیں دے رہا، اس کو کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آئین کی کتاب میں پروونشل فائننس کمیشن PFC ایوارڈ لکھ دو، جیسے NFC ایوارڈ لکھا ہوا ہے ویسے ہی PFC ایوارڈ لکھ دو۔ ہمارا تمہاری کیماڑی سے لے کر کشمور تک، کشمور سے لے کر کشمیر تک، بلوچستان کے پہاڑوں تک، خیبر پختونخوا کی وادیوں تک، پنجاب کے ساؤتھ پنجاب تک، اور سندھ کے گاؤں کے دیہاتوں تک، خدا کی قسم 90% لوگوں کے مسائل ان 2 آئینی ترمیم سے حل ہو جائیں گے۔ ان 2 آئینی ترمیم سے حل ہو جائیں گے۔ میری گلی میں اختیار آ جائے گا، میری گلی میں پیسہ آ جائے گا، پھر میرے پاس اختیار ہوگا کہ میں اپنی گلی کا کونسلر کس کو بناؤں۔ وہ اگر بدکار نکل گیا ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں، ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ میں MLA کو نہیں ڈھونڈ سکتا، میں MP کو نہیں ڈھونڈ سکتا، میں وزیر اعلیٰ کو نہیں ڈھونڈ سکتا، میں وزیر اعظم کو نہیں ڈھونڈ سکتا۔ غضب خدا کا کسی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا۔ آج سندھ میں گٹر لائنوں کا انچارج وزیر اعلیٰ سندھ ہے، گٹر لائنوں کا۔ آج سندھ میں گٹر لائنوں کا انچارج
वजीर आला सिंध है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, भाई पानी और गटर का डिपार्टमेंट है ना, उसका हेड कौन है? वो सूबाई हुकूमत के पास गटरों का कौन सी दुनिया का वजीर आला गटर का इंचार्ज बनता है? मुझे बताओ, कौन सी दुनिया का वजीर आला पीने की लाइन की पानियों का इंचार्ज बनता है? मुझे बताओ। इस सिंध में कचरा उठाने का इंचार्ज वजीर आला सिंध है। मुझे बताओ, कौन सी दुनिया में कचरा उठाने की जिम्मेदारी प्रोविंशियल सूबाई हुकूमत है? ये गली के काउंसलर के पास होनी चाहिए। तो ऐ मेरे किवाड़ी के बुजुर्गों, नौजवानों, हमारे साथ मुख्तलिफ नारों के पीछे फ्रॉड हो गया। कोई कहता है तब्दीली, कोई कहता है वोट को इज्जत दो, कोई कहता है रोटी कपड़ा मकान, कोई कहता है अपनों का वोट अपनों लिए। ये कोई सब कहते हैं मुझे एमएलए बना दो, मैं पानी दे दूंगा। जो ये एमएलए बनने में एमपी बनने के लिए आए और वो कहे मैं पानी दे दूंगा, जूते मारो उसको जूते मारो। बोलो बेगैरत, तेरा ये काम नहीं है पानी देना, तेरा ये काम नहीं है। एमएलए वजीर कैसे पानी देंगे? पानी का इख्तियार गली के काउंसलर के पास चाहिए। तू ये बता, तू एमएलए बनकर इख्तियार नीचे देगा या नहीं देगा? पानी हम खुद ले लेंगे, मोहल्ले वाले अपने काउंसलर के जरिए ले लेंगे उसका इख्तियार और उसका पैसा। बता तू वो कानून साजी करेगा या नहीं करेगा? अब अगला मरहला, ये आईनी तरमीम होगी कैसे? उसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए। पार्लियामेंट पार्टी के पास तो आज ये नहीं है, और अगले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत की तो उम्मीद नजर नहीं आती। तो ये कैसे होगा मसला? ऐ पाकिस्तान के लोगों, ऐ किवाड़ी के लोगों, मेरी बात कान खोल कर सुनो। पाकिस्तान में अब अजान के लिए रुकते हैं। तो मैं ये कह रहा था, मैं कि बस नमाज से पहले ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बस चंद मिनट और। मैं ये कह रहा था कि भाई ये तब्दीली, ये आईनी तरमीम कैसे होगी? उसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत चाहिए। हाँ, पाकिस्तान में अब कोई हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ नहीं आने वाली। मैं तुम्हें हल बताता हूँ। मैं तुम्हें हल बताता हूँ। देखो, ये कराची
کوئی چیچا وطنی نہیں ہے. اس شہر کے ووٹوں کی بہت طاقت ہے. کردار والے لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. عجب نظام آ گیا اس دنیا میں, اس پاکستان میں. دیکھو یہ جو مسائل ہیں سارے, 1 منٹ اس پہ لگاؤں میں, توجہ چاہیے. یہ جو مسائل ہیں سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک کوئی سیٹ خالی نہیں ہے, تو مسئلہ تو انہوں نے حل کرنا ہے. کوئی سیٹ خالی تو نہیں ہے, تو مسئلہ کیوں ہے پھر؟ ہر الیکشن کے بعد اگلے الیکشن تک مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ کیوں رہے ہیں بھائی؟ آج اگر 10 مسئلے ہیں تو اگلے الیکشن تک 8 رہ جانے چاہیے, 2 تو حل ہوتے ہیں. اگلے الیکشن تک 15 ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ ووٹ تو دے رہے ہو, وزیر تو بنا رہے ہو, وزیر اعظم تو بنا رہے ہو, مسئلے کم ہونے کے بجائے 75 سالوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ جب کسی سے کہو کہ بھائی کردار کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں عجب نظام آ گیا, عجب دور آ گیا اس ملک میں. کہتے نہیں, ایم پی اچھا ہے, کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ایم این اے اچھا ہے, کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. وزیر اچھا ہے, وزیر اعلیٰ اچھا ہے, کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. وزیر اعظم اچھا ہے, کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. تو میں نے کسی سے کہا کہ اپنی بچی کی شادی کرنے جاتے ہو, ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہو. اپنی لڑکی کی شادی کرنے جاتے ہو تو لڑکے کا کردار پوچھتے ہو, اس کے پڑوسیوں سے معلوم کرتے ہو, اس کا خاندان دیکھتے ہو, اس کی راتوں کی بیٹھک معلوم کرتے ہو, اس کے شب و روز کی ایکٹیویٹی معلوم کرتے ہو, اس کے دوستوں کا پتہ کرتے ہو, ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے. ابے تو 25 کروڑ لوگوں کی زندگی کسی کے ہاتھ میں دے رہے ہو, کہہ رہے ہو کردار مسئلہ نہیں ہے. یہی مسئلہ ہے تمہارا, یہی مسئلہ اس پاکستان کا کہ ہمارے پاس وزیر سے کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک بندہ تو بیٹھا ہے, کردار والا نہیں ہے. کردار والا نہیں ہے, کردار والا نہیں ہے. وزیر سے کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک بندے تو بیٹھے ہیں, کردار والے نہیں ہیں. جبھی ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. میں تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, یہ کراچی کے ووٹوں میں 21 سیٹیں ہیں, 21 سیٹیں ہیں کراچی کی, 21 سیٹیں ہیں کراچی کی. میں بڑی بات نہیں کرتا, 10 سے 15 سیٹیں پاک سرزمین پارٹی کے پاس ہوں اور کسی کو وزیر اعظم بننے کا شوق ہو اور وہ پی ایس پی کے پاس آئے کہ اپنی 10 سے 15 سیٹیں ہمیں دے دو, ہم وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. میں بولوں گا آ جاؤ, میں تمہیں اپنی سیٹیں دے کے وزیر اعظم بناتا ہوں. ایک بھی وزارت نہیں چاہیے, ایک بھی عہدہ نہیں چاہیے, ایک بھی پروٹوکول نہیں چاہیے. آؤ میرے پاس, یہ 2 آئینی ترامیم ہے, میں تیری انکنڈیشنل سپورٹ کرتا ہوں. پہلے تو میرے اور اپنے ووٹ ملا کر آئین میں تبدیلی کر, میں زندگی بھر تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ پاک سرزمین پارٹی کرے گی. اگر نہیں کرے گی, وزارتیں لے کر اپنی سیٹیں نہیں دیں گے, وزارتیں لے کر اپنی سیٹیں نہیں دیں گے, کسی کو وزیر اعظم, کسی کو وزیر نہیں بنائیں گے. یہ ہمارے پاس حل ہے. یہ آج بھی ہو سکتا تھا. اس شہر کے ووٹ لینے والی جماعتیں اگر اپنی وزارتیں چھوڑ کر یہ کام کرانا چاہتی, ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا. مصطفیٰ کمال کو سیاست کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, کیونکہ یہ سیاست میری روزی روٹی نہیں ہے. اے کیماڑی ٹاؤن کے لوگوں, ہماری سیاست شروع کرنے سے پہلے اس شہر میں 20 سے 22 ماؤں کے بچے روزانہ مرتے تھے. رنگ, نسل, زبان, مسلک کے نام پر اس شہر میں 20 سے 22 لوگ کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے, کلمہ پڑھنے والے شہر میں ذبح ہوتے تھے. میرا بھائی شودا قبرستان میں مر کر نہیں گیا, میرا بھائی لاپتہ نہیں تھا. کٹی پہاڑی میں اورنگی والوں میں فائرنگ ہوتی تھی, سوراخ روڈ والوں میں, فیڈرل بیرے والوں میں لڑائی ہوتی تھی, بنارس والوں میں, قصبہ والوں میں لڑائی ہوتی تھی. رنگ, نسل, یہ رنچوڑ لائن والے اور لیاری والوں میں لڑائی ہوتی تھی. چکرا گوٹ والوں میں
चौरंगी वालों में लड़ाई होती थी, अपने अपने इलाके बांटे हुए थे। इस शहर में इंसान मरता था रोजाना 20 से 22। पाक सरजमीन पार्टी ने मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी ने आकर उस वक्त सच और हक कहा है जब इस शहर में सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी। इस शहर में हमने उस वक्त सच बोला है। और कौन लोग हैं हम, कौन लोग हैं? मेरे रब ने मुझे 19 साल पहले एमपीए बना दिया। मेरे रब ने किमाड़ी वालों मुझे 18 साल पहले वजीर बना दिया। मेरे रब ने मुझे 16 साल पहले कराची का मेयर बना दिया। मेरे रब ने मुझे आज से 9 साल पहले पाकिस्तान का सेनेटर बना दिया। हमने ये सारे ओहदे देखे हैं। मेरे पास एमएनएशिप छोड़कर लोग आए, मेरे पास एमपीएशिप छोड़कर लोग आए, मेरे पास 35 सालों की लोग अपनी रफाकत पार्टियों से छोड़कर आए। आज के उस दौर में जब एक दफा कोई काउंसलर बन जाए तो कब्र तक काउंसलर बनकर मरना चाहता है। हम एमपी एमएलए वजारत छोड़कर ये काम कर रहे हैं। किस लिए? कान खोलकर सुनो, ये इख्तिदार मैं अपनी जूती की नोक पर रखता हूं। आज भी सारी जीती हुई पार्टियां मुस्तफा कमाल को वजारतें देने के लिए तैयार हैं। वजारतों के लिए ये सियासत नहीं कर रहे। हमारा मकसद अपने रब को राजी करना है, उसकी मखलूक की खिदमत करके। ये मेरी मंजिल है, ये अपने रब की रजा मेरी मंजिल है। मैं उसकी मखलूक की खिदमत करके अपने रब को राजी करना चाहता हूं ताकि मेरी दुनिया भी ठीक हो, मेरी आखिरत भी ठीक हो। ये मेरी मंजिल है। हाँ, इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं कि ये उस मंजिल को हासिल करने की सीढ़ी है। इस मखलूक की खिदमत करने के लिए काउंसलर बनना पड़ेगा, इस मखलूक की खिदमत करने के लिए एमपीए बनना पड़ेगा, इस मखलूक की खिदमत करने के लिए एमएनए वजीर आला वजीर आजम बनना पड़ेगा। ये मंजिल नहीं है, ये मखलूक की खिदमत करने की सीढ़ी है। जब भी हमने इस सीढ़ी को अपनी मजबूरी नहीं बनाई, हमने छोड़ दिया सब कुछ। और इस रास्ते पे चलकर हमें अगर लोगों के दिलों में अल्लाह ने बात डाली तो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इन ओहदों पे पहुंचेंगे और आवाम की लोगों की खिदमत करेंगे। अपने प्लॉट परमिट के लिए नहीं, रब की रजा हासिल करने के लिए, रब को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हम ये काम करेंगे। आज अल्लाह के रसूल की उम्मत आपस में टुकड़े टुकड़े हुई भी थी। शहर में जुबान के नाम पर कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले को दबा करता था। कोई अमेरिका इसराइल आकर नहीं मारता था। ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे पख्तून भाइयों, ऐ मेरे हजारे के रहने वाले लोगों, ऐ मेरे पंजाबी भाइयों, ऐ मेरे सिंधी मुहाजिरों, मुस्तफा कमाल ने हमेशा कहा है कि वो मुहाजिर है, उसको अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। जिस तरह से किसी को अपने पख्तून होने पे फख्र है, सिंधी होने पे फख्र है, बलोच होने पे फख्र है, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। लेकिन मैं इस नाम पर सियासत नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब मैं मर के कब्र में जाऊंगा तो कब्र में मुस्तफा कमाल को कोई मुहाजिर के नाम से आवाज लगाने वाला नहीं होगा। अगर हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं तो कब्र में मेरी और तुम्हारी पहचान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की है। मैं रसूल की उम्मत को अपनी सियासत के लिए टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहता। मैंने रसूल की उम्मत को जोड़ा है। इस शहर में, सूबे में अल्लाह के रसूल की उम्मत को आपस में जोड़ा है। मैंने इस्लाम पर सियासत नहीं की है। मुझे लोग वोट दें या ना दें, मेरी कब्र में मेरे वोट नहीं गिने जाएंगे। हशर के मैदान में ये नहीं पूछा जाएगा मुस्तफा कमाल तू वजीर बनकर क्यों नहीं आया, तू इलेक्शन हार कर क्यों आया। मुझसे मेरा रब ये पूछेगा कि जब मेरी मखलूक को, अल्लाह के रसूल की उम्मत को कोई आपस में लड़ा रहा था, तू उस जमाने में जिंदा था, तूने हक और सच कही या नहीं कही। मुस्तफा कमाल दोनों हाथ खड़े करके बोलेगा, रब मैंने सच बोला है, मैंने हक बोला है, मैंने जालिमों के आगे आंखों में आंखें डालकर बात की है। ये मुझसे पूछा जाएगा, ये मेरा सवाल होगा, कोई सीख नहीं पूछेगा। आज इस शहर में माओ के बच्चे नहीं मर रहे, मुस्तफा कमाल कामयाब है, पीएचडी कामयाब है, कोई वजीर आजम कामयाब नहीं है। अगर एक माँ का बेटा भी मरने से बच गया, मेरी आखिरत भी ठीक, पीएचडी वालों की दुनिया भी ठीक, आखिरत भी ठीक। मैं इस पर 100 वजारतें उस्मा कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ।
یہ ہماری ہم جو چاہتے تھے ہم نے کر لیا۔ اے میرے بزرگوں، نوجوانوں، الیکشن ہم نہیں ہارے، کراچی کے لوگ ہارے ہیں۔ ان کے گھروں میں گٹر ملا پانی آج بھی آ رہا ہے، ان کے بچوں کو دوا آج بھی نہیں مل رہی ہے، ان کی لائٹ آج بھی نہیں آ رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال الیکشن نہیں ہارا، کراچی کے لوگ الیکشن ہارے ہیں، سندھ کے لوگ الیکشن ہارے ہیں۔ اپنے آپ کو جتواؤ، یہ روزی روٹی میری نہیں ہے، ہمارے علاوہ اس کراچی کو بنانے والا کوئی 10 سالوں میں پیدا نہیں ہو سکا۔ جہاں کراچی چھوڑ کر گیا تھا اس کو سنبھال بھی نہیں سکے۔ یہ کراچی دوبارہ ہمیں ٹھیک کریں گے، یہ سندھ دوبارہ ہمیں ٹھیک کریں گے، یہ پورا پاکستان ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بولو میرا ساتھ دو گے؟ تیار ہو؟ تیار ہو؟ تیار ہو کماری والوں؟ تیار ہو؟ تو سنو، تو پھر سنو، دل تھام کے رکھو، سنو۔ آج میں تمہارے مجمع کو گواہ بنا کر آج تمہیں تحفہ دے کر جاتا ہوں۔ آج تم نے اتنی محنت کی ہے، اپنے گھروں سے ٹائم نکال کر یہاں آئے ہو۔ آج پاک سرزمین پارٹی کا چیئرمین مصطفیٰ کمال آج یہ اعلان کر کے جانا چاہتا ہے یہاں سے کہ اس علاقے کا آئندہ پی ایس پی کی طرف سے ایم پی اے کا امیدوار انشاءاللہ تعالی امان اللہ جدون ہوگا۔ امان اللہ جدون ہوگا انشاءاللہ، امان ہوگا۔ یہ نوجوان، تمہاری گلی کا نوجوان، یہ تمہارا ایم پی ہوگا۔ یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، یہ میرا دوست نہیں ہے، میں نے صرف پیسے نہیں لیے تیرے دینے کے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری پارٹی کا کارکن ہے۔ اور پاک سرزمین پارٹی ایسے نوجوانوں کو اسمبلیوں میں بھیجنا چاہتی ہے جو گلی کے مسائل جانتے ہو، جو گلی میں رہتے ہو۔ بولو اس کے لیے کام کرو گے؟ تو کیا تمہیں گواہ بنا کر میں اس کو آج ہی مبارکباد دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ الیکشن ہوئے امان اللہ جدوں، امان یہاں سے تمہارا ایم پی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، اللہ اس سے بیماری والوں کے کام لے، اللہ اس سے ایسے کام لے کے اس کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ اس کا ساتھ دو، اپنا ساتھ دو، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت مظلوموں کا ہے، آنے والا وقت غریبوں کا ہے۔ ہم ابھی یہ کے پی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ہم اس میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ ہمارے پختون بھائی خیبر پختونخوا کے یہاں پر لوگ ہیں، ان کی فیملیز ہیں یہاں پر، خیبر پختونخوا کے سارے جن کے رشتہ دار یہاں پر ہیں، دوست ہیں، ابھی کالیں کرو سب اور بولو کہ پی ایس پی وہاں سے الیکشن لڑنے جا رہی ہے، سب اس میں حصہ لیں اور پی ایس پی کے گلی گلی میں امیدوار کو کامیاب کرائیں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ، ہم سب ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بگڑا ہوا پاکستان ہم ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں ٹھیک کرنا آتا ہے، ہم نے اس شہر کو ٹھیک کر دیا، انشاءاللہ پاکستان ٹھیک کر دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔